نوید بہار۔ میں تیزی سے باہر نکلا اور بھاگا بھاگا وہاں آیا جہاں ندیم بیچارہ میرے انتظار میں سادھو بنا دنیا کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ مجھے دور سے ہی اس کی بیزار صورت نظر آ گئی۔ مجھے بے ساختہ اس کی دوستی پر پیار آ گیا۔ ایسے پرخلوص دوست دنیا میں کہاں ملتے ہیں۔ مجھے فخر محسوس ہوا کہ میرا دامن میں ایسا نایاب ہیرا موجود تھا۔ جیسے ہی میں نے اس کے قریب پہنچا، اس نے مسکرا کر مجھے دیکھتے ہوئے انگلیوں سے وکٹری کا نشان بنایا۔ میں نے مسکرا کر سر ہلایا تو وہ یاہو کا نعرہ لگاتے ہوئے مجھ سے لپٹ گیا۔ مبارک ہو میرے یار، تجھے تیری لیلا مل گئی، اس نے گرم جوشی سے مجھے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ وہ مجھے مجنوں کہتا تھا، امریکہ یعنی لیلا کے عشق میں خاک چھانتا پھرتا تھا۔ وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ کیونکہ اس سہرنوردی میں وہ میرے ہر قدم کا ساتھی تھا۔ ہمارے پاس سے گزرنے والے لوگ ہمنق ہو کر ہمیں یوں دیکھنے لگے جیسے سڑک پر کھڑی پبلک بندر کا تماشا دیکھتی ہے، مگر ہمیں کسی کا ہوش کہاں تھا۔ اب مجنوں نہیں کہنا، میں نے اسے ٹوکا۔ وہ کیوں جی؟ مجنوں رانجھا ہجر میں روتے روتے مر گئے، میں نے ان سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ہا 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 ہا، درست کہا، تمہاری تو ترقی ہو گئی، لاکھوں کروڑوں بار مبارک، قبول کرو میرے شہزادے۔ اس نے ایک بار پھر مجھے گلے لگایا۔ میں ندیم کی خوشی کو سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ خیر مبارک، خیر مبارک یار، اب صرف زبانی کلامی خیر مبارک سے گزارا نہیں ہو سکتا، پاپی پیٹ کا سوال ہے۔ جتنی دیر تم نے ویزا لینے میں لگائی ہے، میرے پیٹ میں ناشتے چوہے دھمال ڈھالتے ہوئے بر اعظم امریکہ کا چکر بھی کاٹ آئے ہیں، ندیم نے دھڑلے سے بیان کیا۔ یار کہتے تو تم سچ ہو، میم نے بہت لمبا انٹرویو لیا۔ مجھے بھی یوں لگنے لگا تھا جیسے میں امریکہ کا ویزا لینے نہیں، امریکہ خریدنے کی ڈیل کرنے آیا ہوں۔ ہاں 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 ہاں، جتنا خرچہ تم اتنے سالوں میں ویزے پر کر چکے ہو، اس میں تو واقعی ہی امریکہ خریدا جا سکتا ہے، ندیم نے ایک جاندار قہقہ لگا کر کہا۔ اتنی لمبی نہ چھوڑو، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، مفت میں مروائی نہ دینا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر اب تم کچھ کھلاؤ گے یا باتوں سے ہی پیٹ بھرو گے؟ وائی ناٹ مائی ڈیئر۔ میری اپنی آنتیں قل ہو اللہ پڑھتے پڑھتے یاسین پہ آ گئیں۔ اس سے پہلے کہ ہماری نبض ڈوب جائیں اور بریانی لوگ کھائیں، آؤ چلیں پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا۔ خدا آپ کے نیک ارادوں میں آپ کو ساتھ دے۔ ندیم نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تو اس کا حال دیکھ کر میں ہنس دیا۔ ماں بدولت آپ کو آپ کا من پسند بھوجن کرواتے ہیں، بالکل آپ بھی کیا یاد کریں گے کہ کس حاتم سے پالا پڑا تھا، میں نے مغل اعظم کو مات دیتے ہوئے شاہانہ انداز میں کہا۔ یہ ہوئی نا بات۔ ندیم نے میرے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور ہم قریبی ہوٹل کی طرف چل پڑے۔ یا ندیم، تو نے مجھے دیکھتے ہی وکٹری کا نشان بنایا، بنا بتائے تم نے کیسے جان لیا کہ مجھے ویزا مل گیا؟ کھانا کھاتے ہوئے اس نے مجھ سے پوچھا۔ اتنی مزیدار گرم گرم بریانی کھاتے ہوئے تم جیسے مجنوں کو جواب دینا بریانی کی توہین ہے، لیکن میں ترس کھا کے اور محترمہ بریانی صاحبہ سے معذرت کرتے ہوئے بتا ہی دیتا ہوں کہ جس وقت آپ جناب قونصلیٹ سے نکلے تھے، آپ کی مستانی چال اور چہرے پہ خدوخال چیخ چیخ کے بتا رہے تھے، لوگوں میں کامیاب ہو گیا۔ نہیں یار، سچ کہو۔ سچ یہ ہے کہ تم ایک انتہائی نالائق انسان ہو، جسے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آ سکی وہ دوست ہی کیا جو دل کی بات بنا کہے نہ جانے۔ بھول گئے کہ دوست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ندیم سنجیدہ ہونے کی بھرپور اداکاری کر رہا تھا، میں سمجھ گیا کیا ہوتا ہے۔ میں نے جان بوجھ کے لا علمی کا اظہار کیا۔ دل میں تیرا بدھو، تم تو یہ مطلب بتایا نہیں، بھول گئے؟ بھولا تو نہیں، بس ویسے ہی دماغ سے نکل گیا تھا۔ کمال کرتے ہو مجنوں، تمہارے دماغ سے نکل گیا تھا، اور ایک ہم ہیں یار کہ تمہارا فرمان دل کی کتاب میں نہ مٹنے والے حروف سے لکھ دیتے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تم مجھ سے بھی بڑے مجنون ہو۔ میں نے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ باتوں باتوں میں ہم نے کھانا انجوائے کیا۔ نہایت خوش ذائقہ لذیذ کھانا کھانے کے بعد بھاپ اڑاتی مزیدار چائے نے لطف دوبالا کر دیا۔ 5 منٹ میں
10 منٹ باقی تھے، 5 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے جب ہم دوبارہ قونصلیٹ پہنچے۔ میں سیدھا ونڈو نمبر 6 پر پہنچ گیا۔ چند لمحوں بعد میم آ گئی۔ مجھے وہاں پہلے ہی پا کر اس کی خوبصورت چہرے پر ایک بار پھر میٹھی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میرا میم سے کوئی رشتہ ناتا نہ تھا، مگر یہ سچے دل سے میرے حق میں کی جانے والی دعاؤں کا اثر تھا کہ وہ اس قدر نرمی سے پیش آ رہی تھیں۔ پروردگار جس دل کو چاہے سخت کر دے اور جس دل کو چاہے نرم کر دے۔ میم نے ایک بار پھر میرے کوائف کی تصدیق کی، کچھ پیپرز پر دستخط کروائے اور پھر 2 جگہ مہریں ثبت کر کے ویزے میرے حوالے کر دیا۔ کنگریچولیشن ونس اگین مسٹر سلمان اکبر، انہوں نے مبارکباد دیتے ہوئے ویزا میری طرف بڑھایا۔ تھینک یو میم، میں نے بسم اللہ پڑھ کے ویزا پکڑتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ کچھ دن ایسے بھی ہوتے ہیں جو گزر کر بھی نہیں گزرتے، جیسے آج کا دن جو آپ کے لیے بہت خاص ہے۔ یقیناً یہاں آپ کی زندگی کا یادگار دن بن کر ہمیشہ آپ کو یاد رہنے والا ہے۔ میں جملے کی گہرائی پہ چونکا مگر ظاہر نہیں کیا۔ بالکل درست فرمایا آپ نے، آج کا دن اور اس سے وابستہ ہر یاد میرے دل میں ہمیشہ تر و تازہ رہے گی، سدا بہار پھولوں کی طرح، میں نے گول مول جواب دیا۔ کچھ محبتوں کے دورانیے کم مگر اثرات پائیدار ہوتے ہیں۔ ایسی محبتیں پانی کے بلبلوں کی سی ہوتی ہیں، اپنی خوبصورت جھلک دکھا کر لمحوں میں نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں، بظاہر چھپ جاتی ہیں، مگر در حقیقت چھپ کر ایک دلکش خیال کی صورت سدا دل کو چھیڑتی رہتی ہے۔ آج کے دن میں نے اس امرت کا ہلکا سا ذائقہ چکھا تھا، سو ہو سکتا ہے کہ یہ میری خوش فہمی ہو۔ دونوں صورتوں میں سودا برا نہیں ہوا۔ میں ویزا ہاتھ میں پکڑے سوچ میں وادی میں گم تھا اور میم کی آواز مجھے واپس قونصلیٹ کھینچ لائی۔ مسٹر سلمان اکبر، اپنے کاغذات کو ایک بار ٹیلی کر لیں، چیک کر کے انفارم کریں کیا یہ سب درست ہیں۔ میں نے ویزے پہ درج معلومات کو چیک کیا تو کام والے خانے میں کمپیوٹر آپریٹر کی جگہ مائکروسافٹ سسٹم انجینئر لکھا دیکھ کے میں حیران رہ گیا۔ الجھی نظروں سے میم کی طرف دیکھا تو انہوں نے اپنی مخصوص مہربان مسکراہٹ میری طرف اچھالتے ہوئے مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں مطمئن رہنے کا سگنل دیا، جسے سمجھ کر میں نے الحمدللہ کہتے ہوئے کاغذات اوکے ہونے کا بتا کر ضروری کارروائی مکمل کروائی۔ اس ذات نے میم کو میرے لیے وسیلہ بنا دیا تھا، یہ اس کے کرم کا فیصلہ تھا۔ میں نے میم کا شکریہ ادا کیا اور یہ سوچتے ہوئے پلٹ آیا کہ دنیا رنگ بھرنگے لوگوں کا حیرت انگیز جنگل ہے۔ یہاں ایک دوسرے کو لوٹنے اور کھسوٹنے اور راہیں کھوٹی کرنے والے انسان نما درندے پائے جاتے ہیں، تو یہیں وہ انسان دوست ست رنگ معصوم پرندے بھی پائے جاتے ہیں جن کے پروں پر لکھی محبت اور ہمدردی کی تحریریں دکھی انسانیت کا مرہم ہیں۔ دوسروں کی راہ ہموار کرنے، پتھر ہٹانے، کانٹے چننے اور راستے آسان کرنے کے لیے ہی جینے اور مرنے والے انہی لوگوں کے دم سے دنیا کا اصل حسن باقی ہے۔ میم نے سچ کہا تھا کہ کیونکہ وہ خود بھی اسی روشن قبیلے کی فرد تھیں جن کے جلائے چراغوں کے دم سے باغ دنیا میں اجالا ہے۔ جادو کی چھڑی تھامے اپنے اعلیٰ اخلاق سے دل جیتنے اور خوشیاں بانٹنے کا فرض نبھاتی فرشتہ صفت پر یوں جیسے میم کی پرخلوص مسکراہٹ اور ستارہ آنکھوں کی ایسی چمک میرا قیمتی سرمایہ تھا، جسے میں نے دل کی صاف پوٹلی میں باندھ کر یاد کی تجوری میں سنوار کر رکھ لیا۔ معصوم سی یہ مہربان پری مجھے ہمیشہ یاد رہنے والی تھی۔ اسے بھلانا ممکن بھی نہ تھا، کیونکہ محسنوں کو فراموش کرنا بے ضمیر لوگوں کا شیوا ہے۔ میرے لیے تو ایسا سوچنا بھی گناہ کبیرہ تھا۔